سابق امریکی صدر نے مشہور اداکارہ سٹارمی ڈینیلز کے ساتھ شب بصری کے معاملے کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے $1,30,000 کی خطیر رقم ادا کی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ مجرم کے طور پر وائٹ ہاؤس کے لیے انتخابات لڑنے والے پہلے صدر ہوں گے؟ سابق امریکی صدر مقدمہ تو ہار گئے ہیں اور انہیں سزا بھی ہو گئی ہے، مگر اپنے حریف جو بائیڈن کے لیے وہ لوہے کا چنا ثابت ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا عمران خان اور عمران خان کو پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 195 ممالک پر مشتمل ہماری زمینی دنیا کی واحد سپر پاور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں آج کل شدید بھونچال کی کیفیت ہے۔ سابق صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دوبارہ صدارتی انتخاب لڑ رہے ہیں، انہیں 30 مئی کے روز نیو یارک مینہٹن کی مقامی عدالت نے ایک دیوانی مقدمے میں عائد تمام 34 الزامات کے تحت قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی ہے۔ 12 رکنی جوری نے قرار دیا ہے کہ سابق امریکی صدر نے بالغوں کے لیے بنائی جانے والی فلمز کی مشہور اداکارہ، اسکرین پلے رائٹر اور ڈائریکٹر سٹارمی ڈینیلز کے ساتھ شب بصری کے معاملے کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے اپنے وکیل مائیکل کوہن کے ذریعے $1,30,000 کی خطیر رقم ادا کی۔ یہ رقم 2016 میں خفیہ طور پر تب ادا کی گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں پہلی مرتبہ ہلری کلنٹن کے خلاف صدارتی انتخاب لڑ رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور سٹارمی ڈینیلز کی شب بصری کا واقعہ سن 2006 میں پیش آیا تھا، جبکہ ٹرمپ کی دوسری شادی کو 1 برس ہو چکا تھا۔ رقم کی ادائیگی کا مقصد یہ تھا کہ سٹارمی ڈینیلز ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے اس ایک رات کے تعلق کے بارے میں کسی بھی طرح کی معلومات عوام کو یا غیر مستند اور غیر متعلقہ کسی بھی تیسرے فریق کو کبھی بھی فراہم نہیں کریں گی۔ امریکی قوانین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور سٹارمی ڈینیلز کے مابین بغیر شادی کے جنسی تعلق ہرگز ناجائز نہیں تھا، اور نہ ہی اس سلسلے میں کی گئی کسی بھی قسم کی ادائیگی سے کسی ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ لیکن تحقیقات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے رقم کی ادائیگی کو اپنے اکاؤنٹس میں قانونی فیس قرار دیا، اور ریاست نیو یارک کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا کرنا غلط بیانی اور کاروباری ریکارڈ میں ہیرا پھیری کرنے کے مترادف تھا، جو امریکی قوانین کے مطابق مستوجب سزا جرم ہے۔ گو ڈونلڈ ٹرمپ اس مقدمے کی سماعت کے لگ بھگ تمام 8 برسوں کے دوران ضمانت پر رہا رہے ہیں، اور جوری کے فیصلے کے مطابق جب تک جسٹس وان مرچن انہیں سزا سنانے کا شیڈیول طے نہ کریں، وہ اب بھی آزاد ہیں۔ لیکن حالات و واقعات کے تحت امریکی قوم کے لیے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ مجرم کے طور پر وائٹ ہاؤس کے لیے انتخابات لڑنے والے پہلے صدر ہوں گے؟ ماہرین کے مطابق بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی الیکشن میں شرکت کی راہ اب بھی کھلی ہے، کیونکہ امریکی قوانین کے مطابق محض مجرمانہ ریکارڈ رکھنے کے باعث کسی کو انتخابی مقابلے میں حصہ لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ الیکشن ضوابط کے مطابق ہر وہ شخص امریکہ کا صدر بن سکتا ہے، صدارتی انتخاب لڑ سکتا ہے، جس کی کم سے کم عمر 35 برس ہو، اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی ہو اور وہ 14 برس سے امریکہ میں مقیم ہو۔ اسی برس نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ریپبلکنز کے نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ عدالت کی جانب سے اپنے خلاف فیصلہ سنائے جانے کے پورے عمل کے دوران سخت بے چینی کا شکار دکھائی دیے۔ فیصلہ آ جانے کے بعد عدالت سے نکلتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے سوالات پر سخت رد عمل دیا، اور انہوں نے اپنے خلاف مسلسل ٹرائل کو شرمناک طور پر فکس قرار دیا۔ 2016 میں ہلری کلنٹن کو شکست فاش سے دوچار کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو سیاسی قیدی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور ان کے وکلاء اس کیس میں اپیل دائر کریں گے، جبکہ امریکی قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیوانی مقدمات کے تحت عائد کردہ تمام 34 الزامات میں قصوروار قرار دے کر سزا سنا دی گئی ہے، اور ہر ایک الزام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو 1 سال 4 ماہ سے لے کر 4 سال تک کے لیے قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، مگر اس بات کے امکانات کم ہی ہیں۔
ماہرین کے مطابق جو عوامل جج کے لیے قابل غور ہیں ان میں ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر ہے جو 77 برس سے زائد ہو چکی ہے. پھر یہ بات بھی امر واقعہ ہے کہ انہیں ان کی تمام عمر کے دوران کبھی کسی مقدمے میں سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کبھی کوئی متشدد نوعیت کے جرم کا مقدمہ نہیں رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے حالیہ مقدمے میں عدالت کی جانب سے اپنی زبان بندی کے احکامات کی کچھ خلاف ورزیاں ضرور کی ہیں، لیکن اس بات کے لیے جج انہیں جیل نہیں بھیج سکتا، محض ان پر جرمانہ عائد کر سکتا ہے. امریکی نظام انصاف کے ماہرین نے بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پروبیشن یا نگرانی میں رکھا تو جا سکتا ہے یا پھر ایک مخصوص مدت کے لیے جیل بھی روانہ کیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ ان کے خلاف ثابت شدہ تمام جرائم کلاس ای کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں تو یہ جرائم نیو یارک ریاست میں سب سے نچلے درجے کے جرائم قرار دیے جاتے ہیں. پھر صورتحال یہ ہے کہ تمام سابق امریکی صدور کی طرح ٹرمپ بھی تا حیات حفاظت کے حقدار ہیں اور ان کا جیل جانا قابل عمل صورتحال دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ جیل میں بھی انہیں ایجنٹوں کی حاجت ہوگی جو ان کی زندگی کا تحفظ یقینی بنا سکیں، اور صدر کے ساتھ تو کسی بھی جیل کے معاملات کو چلانا بہت بڑا رسک ہوگا. امریکی جیلوں کی مشاورتی کمپنی وائٹ کالر ایڈوائس نے میڈیا کو آگاہ کیا ہے کہ جیل کے بنیادی معاملات میں ایک تو حفاظتی امور کو یقینی بنانا شامل ہوتا ہے اور دوسری جانب جیل چلانے کے اخراجات کو بھی کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. وائٹ کالر ایڈوائس کے مطابق یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور کوئی امریکی جیل وارڈن صدر کو اپنی جیل میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں دے گا. پھر ٹرمپ کے وکلاء نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس اپیل کا نتیجہ آنے میں بھی کئی مہینے یا کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. تو سابق صدر کو جیل میں ڈالنا بظاہر تو ممکن دکھائی نہیں دیتا اور ٹرمپ کی سزا میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور انہیں آزاد رکھنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 45ویں صدر منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بار مقابل امیدوار جو بائیڈن ہیں جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں. ٹرمپ کے خلاف فیصلے پر اپنے تاثرات دیتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی عدالتی نظام نے ثابت کیا ہے کہ کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. ادھر ٹرمپ نے اپنے خلاف فیصلہ آتے ہی اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹروتھ سوشل کے ذریعے اپنے حامیوں کو درخواست کی ہے کہ وہ صدر منتخب ہونے میں ان کی مدد کریں اور بڑھ چڑھ کر چندہ جمع کرائیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی چندہ مہم تیزی اختیار کر گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ چھوٹے عطیات ٹرمپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں لاکھوں ڈالر ٹرمپ کی سیاسی امداد کے لیے امریکی عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے جمع کروائے گئے ہیں. امریکی صدارتی انتخابات کی تاریخ دیکھیں تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ صدارتی انتخابات کا فیصلہ ہمیشہ سوئنگ ریاستیں یا سوئنگ ووٹس کرتے ہیں. یہ سوئنگ ریاستیں اور سوئنگ ووٹس کیا ہیں؟ دراصل کچھ ریاستیں ہیں جو پکی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی ہیں اور کچھ ریاستیں ہیں جو پکی ریپبلکنز کو ووٹ دیتی ہیں، جبکہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو موقع پر چوکا مارتی ہیں، عین وقت پر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے ووٹ ریپبلکنز کو دینا ہے یا ڈیموکریٹس کو. ان ریاستوں کو سوئنگ ریاستیں کہتے ہیں یا سوئنگ ووٹ کہا جاتا ہے. مختلف انتخابی سروے رپورٹ ظاہر کرتی ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہو جاتی ہے تو اہم سوئنگ ریاستوں میں 53% ووٹر ریپبلکنز کو ووٹ نہیں دے گا، جبکہ اوور آل امریکہ میں ریپبلکنز کے ووٹ 6% کم ہو جائیں گے، جس سے ٹرمپ کا بائیڈن سے مقابلہ سخت ترین ہو جانے کا امکان ہے. اور اگر ٹرمپ صدر منتخب ہو بھی گئے تو بھی وہ اپنی سزائے صدارتی معافی اختیار کے تحت ختم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بطور صدر وہ وفاقی سطح کے جرائم میں سزاؤں کی معافی کا اختیار رکھتے ہیں اور انہیں جو سزا سنائی گئی ہے وہ ریاستی سطح پر ہے، اور ریاستی سطح کی سزاؤں میں صدر معافی یا کمی کا اختیار نہیں رکھتا. بہرحال جولائی 15 کو ریپبلکنز کی پارٹی کانفرنس منعقد ہوگی جس میں ٹرمپ کا بطور صدارتی امیدوار باضابطہ انتخاب ابھی ہونا ہے، اور اگر ریپبلکنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کو ہی حتمی قرار دیا تو یقینی طور پر وہ امریکی تاریخ کے پہلے شخص ہوں گے جو
سزا یافتہ مجرم کے طور پر صدارتی انتخاب لڑیں گے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ کو وجود میں آئے 248 برس کا عرصہ ہونے کو ہے۔ ٹرمپ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے سزا یافتہ ہونے کا ریکارڈ بنایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کے کل 3 صدور ایسے ہیں جن کا کانگریس میں مواخذہ ہو چکا ہے، اور ٹرمپ ان 3 میں بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن کا سن 1868 میں ٹینیور آفس ایکٹ کی مبینہ خلاف ورزیوں اور سیاسی مخالفین کے دفتر سے ریکارڈ چوری کروانے کے الزام پر مواخذہ کیا گیا تھا، جبکہ سن 1998 میں 42ویں امریکی صدر بل کلنٹن کو قابل مواخذہ ٹھہرایا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں مس مونیکا لیونسکی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے مقدمے میں جھوٹا بیان دیا تھا۔ جبکہ امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار مواخذہ کیا گیا، ایک بار سن 2019 میں اختیارات کے مبینہ غلط استعمال اور کانگریسی امور میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے الزامات کے تحت، جبکہ دوسری بار سن 2021 میں اپنی حمایت میں دنگا فساد کرانے کے الزامات کے تحت۔ ان تینوں صدور میں سے کسی کو بھی مواخذے کے نتیجے میں کوئی سزا نہیں ہوئی تھی۔ البتہ امریکہ کے 37ویں صدر رچرڈ نکسن کو ان کی دوسری ٹرم کے دوران واٹر گیٹ سکینڈل کے تحت قابل مواخذہ ٹھہرایا گیا تھا، لیکن وہ مواخذے سے قبل ہی مستعفی ہو گئے تھے۔ رچرڈ نکسن امریکی تاریخ کے واحد صدر ہیں جنہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اب کچھ نظر ڈال لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی۔ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات زندگی کا تعلق ہے تو سوانح نگاروں کے مطابق وہ 14 جون سن 1946 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ڈونلڈ جان ٹرمپ ہے۔ ان کے والد فریڈرک کرائسٹ ٹرمپ امیر کبیر امریکی تھے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی والدہ کا نام میری میکلوڈ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کل 3 شادیاں ہیں۔ ان کی موجودہ بیوی کا نام میلینیا ٹرمپ ہے، جن کے ساتھ ان کی شادی 22 جنوری سن 2005 میں ہوئی۔ ان کی ایک بیٹی ایوانکا ٹرمپ ہیں جو سن 1981 میں پیدا ہوئی، جبکہ میلینیا سے ان کا ایک بیٹا بیرن ٹرمپ ہے جو سن 2006 میں پیدا ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی شادی ایوانا ٹرمپ سے 9 اپریل سن 1977 میں ہوئی۔ یہ شادی سن 1992 تک چلی، جبکہ ٹرمپ نے دوسری شادی ماریا نیپل سے 20 دسمبر سن 1993 میں کی، جو سن 1999 تک چلی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیٹا ایرک ٹرمپ ہے جو سن 1984 میں پیدا ہوا، جبکہ ایک بیٹی ٹفنی ٹرمپ ہے جو سن 1993 میں پیدا ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 بہنیں ماریانے ٹرمپ ہیری اور الزبتھ ٹرمپ گراو ہیں، جبکہ 2 بھائی فریڈرک ٹرمپ جونیئر اور رابرٹ ٹرمپ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرائیویٹ بورڈنگ سکول نیو یارک ملٹری اکیڈمی میں سن 1959 سے سن 1964 تک تعلیم حاصل کی۔ پھر سن 1964 سے سن 1966 تک وہ فورڈہم یونیورسٹی برانکس میں زیر تعلیم رہے، جبکہ سن 1966 سے سن 1968 تک وہ پینسلوینیا یونیورسٹی کے وارڈن اسکول آف فائنانس اینڈ کامرس میں پڑھتے رہے، جہاں سے انہوں نے اکنامکس میں گریجویشن کی ڈگری پائی۔ سن 1968 میں وہ ویتنام کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں ہڈیوں کے مسائل لاحق ہیں۔ اس سے پہلے وہ ویتنام جنگ میں شرکت سے تعلیمی سرگرمیوں میں مصروفیت کی بنا پر 4 بار انکار کر چکے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹرمپ اپنے والد کے کاروبار میں شریک ہو گئے۔ ان کے والد امیر آدمی تھے اور انہوں نے 10,000 سے 22,000 مکانات کرائے پر اٹھا رکھے تھے۔ ٹرمپ یہ سب حساب کتاب دیکھا کرتے تھے۔ سن 1974 میں وہ اس ادارے کے سربراہ بن گئے اور انہوں نے ہی اس کا نام ٹرمپ آرگنائزیشن رکھا۔ 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی کے اوائل میں ٹرمپ کا ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کا کام نیو یارک سٹی، سنسناٹی، اوہایو اور ورجینیا میں نسلی امتیاز کے متعدد الزامات کی زد میں آتا رہا۔ افریقی امریکنز اور دیگر اقلیتی گروپس نے ٹرمپ آرگنائزیشن پر نسلی تعصب روا رکھنے کے الزامات عائد کیے، جبکہ سن 1973 میں دونوں باپ بیٹا کو فیئر ہاؤسنگ ایکٹ سن 1968 کی مبینہ خلاف ورزیوں کے تحت امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کارروائی نیو یارک سٹی میں تعمیر شدہ 139 اپارٹمنٹ بلڈنگز کے حوالے سے شروع کی گئی تھی۔ پہلے تو دونوں ٹرمپس نے الٹا جسٹس ڈپارٹمنٹ پر $10 کروڑ ہرجانے کا
مقدمہ کر ڈالا اور الزام عائد کیا کہ ان کی شہرت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ 2 برس بعد ایک معاہدے کے نتیجے میں یہ مقدمہ اس شرط پر ختم کر دیا گیا کہ ٹرمپس کو اپنا قصور قبول نہیں کرنا تھا۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں ڈونلڈ نے اپنے باپ کے کاروبار کو بہت پھیلاؤ دیا، لگژری ہوٹلز خریدے، رہائشی جائیدادیں بنائیں اور مینہٹن سے اٹلانٹک سٹی اور نیو جرسی تک تعمیراتی کاروبار پھیلا دیا۔ اس کاروباری پھیلاؤ میں ٹرمپ نے قرضوں کے اجراء، تحفے تحائف دینے کے سلسلے اور باپ کی بھرپور مالی و سیاسی کمک کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 1976 میں ٹرمپ نے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے قریب کوموڈور ہوٹل خریدا، جس میں انہیں 40 سالہ ٹیکس کی چھوٹ ملی۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی رعایت تھی۔ 1980 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 1400 کمروں کا گرینڈ ہائٹ ہوٹل کھولا۔ 1983 میں انہوں نے ٹرمپ ٹاور بنایا، جو 58 منزلہ عمارت تھی، جس میں انہوں نے اپنا دفتر اور گھر دونوں بنائے۔ 80 کی دہائی میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ پلازا، ٹرمپ پارک، لگژری کمپلیکس اور $40 کروڑ کی سرمایہ کاری سے 19 منزلہ پلازا ہوٹل قائم کیے۔ یہی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹلانٹک سٹی میں جوئے کے دھندے میں بہت بڑی بڑی سرمایہ کاریاں کی اور کاسل کسینو ریزورٹ بنایا، جو اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا کسینو تھا۔ 1990 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ تاج محل بنایا۔ اسی عرصے میں انہوں نے نیو جرسی جنرلز فٹ بال لیگ خریدی۔ 1920 میں تعمیر شدہ 118 کمروں کا مینشن فلوریڈا میں پام بیچ پر خریدا۔ انہوں نے اس وقت کی دنیا کی دوسری بڑی بادبانی کشتی یعنی یاٹ خریدی، جس کا سائز 282 فٹ تھا اور اس کا نام ٹرمپ پرنسس رکھا گیا تھا۔ ٹرمپ نے اس کے بعد ایسٹ کوسٹ ایئر شٹل سروس خریدی، جسے وہ ٹرمپ شٹل کہتے تھے۔ ٹرمپ کی موجودہ بیوی سلووینین ماڈل تھیں اور وہ دوسری ایسی عورت تھی جو امریکہ سے باہر پیدا ہوئی لیکن امریکہ کی فرسٹ لیڈی بنی۔ 1990 میں امریکہ کو کساد بازاری کا سامنا تھا۔ تو اس وقت ٹرمپ کا کل قرضہ $5 ارب تھا، جس میں $90 کروڑ کے قرضوں پر اس کی ذاتی گارنٹیاں تھیں۔ ادائیگیاں مشکل ہوتی گئیں تو ٹرمپ نے پہلے ایئر لائن بیچی، پھر کشتی بیچی اور سالانہ $4.5 لاکھ پر گزارا کرنا پڑا۔ 1991 میں تاج محل، 2 کسینوز اور پلازا ہوٹل کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ اس زمانے میں بھی ٹرمپ کی دولت $90 کروڑ سے $1 ارب 70 کروڑ کے درمیان تھی۔ 90 کی دہائی کے اواخر میں ڈچ بینک AG کمرشل ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی تو کروڑوں ڈالر کے قرضے ٹرمپ کو ملے، جن سے انہوں نے ٹرمپ ورلڈ ٹاور نیو یارک اور ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور شکاگو بنائے۔ اسی زمانے میں ٹرمپ نے اپنی مار لیگو اسٹیٹ کو لگژری ہاؤسنگ میں بدلا اور NBC TV کی شراکت سے مس یونیورس آرگنائزیشن خریدی، جس کے تحت مس یونیورس، مس USA اور مس ٹین USA کے مقابلے کروائے جاتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کسینو کا کاروبار بیٹھا تو سن 2004 میں انہوں نے ٹرمپ ہوٹلز اینڈ کسینو ریزورٹس کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ 2000 کے وسط میں انہوں نے ریالٹی TV سیریز دی اپرینٹس کے ذریعے ایک بار پھر مالی اور کاروباری عروج حاصل کیا۔ وہ اس شو کا مرکزی کردار خود ہی تھے۔ 16 برسوں میں انہوں نے اس شو سے $20 کروڑ کمائے اور یہ شو ایمی ایوارڈز کے لیے نامزد بھی ہوا۔ اب ٹرمپ کا نام ایک برانڈ بن چکا تھا۔ انہوں نے ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری پر آن لائن تعلیم دینے کا ادارہ بھی بنایا، جس پر فراڈ کے الزامات بھی لگے۔ ٹرمپ نے $2.5 کروڑ ادائیگیاں کر کے یہ مقدمات نمٹائے۔ 21ویں صدی کے اوائل میں ٹرمپ آرگنائزیشن 500 کمپنیوں کی مالک تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ متعدد کتابوں کے شریک مصنف بھی بنے۔ سن 1980 سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بننے کی خواہشات کا اظہار کرتے رہے ہیں، مگر پریس اس بات کو محض ایک سٹنٹ سمجھتی رہی ہے۔ سن 2012 میں بہرحال وہ نمایاں پوزیشن میں آنے میں اس وقت کامیاب ہوئے جب انہوں نے اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما کے بارے میں ایک مہم چلائی کہ ایسے بندے کو صدر نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ سن 2015 میں انہوں نے صدر کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ لاکھوں نوکریاں پیدا کرنے، افورڈیبل کیئر ایکٹ ختم کرنے،
नए ट्रेड टैरिफ जारी करने, मैक्सिको के साथ सरहदी दीवार तामीर करने, मुसलमानों पर इमिग्रेशन पाबंदियां आयद करने, वॉशिंगटन में लॉबीज का किरदार कंट्रोल करने और क्लाइमेट चेंज के पेरिस मुआहदे से निकल जाने के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानात ने अमेरिका भर में बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने आप को पॉलिटिकल आउटसाइडर मनवाते हुए वाइट सुप्रीमेसिस्ट और न्यू नाजी हिमायत के जरिए वो हिलरी को जेल में डालने के नारे लगाते हुए हैरान कुन तौर पर कामयाब हो गए। बिलाशुबा डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख की मुतनाज़े तरीन शख्सियत बन चुके हैं। उनके मुताबिक दूसरी टर्म का सदारती इंतखाब उन्हें बेईमानी के जरिए हराया गया। इस हार पर व्हाइट हाउस में उनके हिमायती बड़ी तादाद में घुस गए थे और अमन आमा की हालत इंतहाई मखदूश हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के माजी को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो मुकदमा तो हार गए हैं और उन्हें सजा भी हो गई है, मगर अपने हरीफ जो बाइडन के लिए वो लोहे का चना साबित हो रहे हैं और हालिया सदारती इंतखाब में उन्हें शिकस्त देना अब भी काफ़ी मुश्किल काम होगा। आपका क्या ख्याल है? डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती उम्मीदवार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और अगर बन गए तो क्या सदर बनने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक और बहुत ही दिलचस्प मवाजना लोग करते हैं। बाज़ लोग डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका का इमरान खान और इमरान खान को पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।